حدیث نمبر 4555 حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ خندق کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مٹی لا رہے تھے اور گرد غبار نے آپ کے شکم انور کی سفیدی کو چھپا رکھا تھا، اور آپ یہ فرما رہے تھے اللہ کی قسم اے اللہ اگر تیری مدد نہ ہوتی تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے اور نہ صدقہ کرتے اور نہ ہی نماز پڑھتے، پس تو ہم پر سکون و اطمینان نازل فرما، بے شک دشمن ہم پر حملہ آور ہوا ہے۔ اور کبھی یوں فرماتے ان کفار نے ہماری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور جب وہ فتنہ کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کرتے ہیں، اور آپ لفظ ابینا انکار کرتے ہیں کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے۔ حدیث نمبر 4556 حضرت برا رضی اللہ عنہ سے ایسی ہی روایت مروی ہے، البتہ اس میں ان الاولا قد باغوا علینا کے الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 4557 حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم خندق کھود رہے تھے اور اپنے کاندھوں پر مٹی لاد رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی ہے، بس تو مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ حدیث نمبر 4558 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، بس تو مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ حدیث نمبر 4559 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے اللہ زندگی تو بس اخروی زندگی ہے۔ حضرت شعبہ فرماتے ہیں یا یوں فرمایا اے اللہ زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، پس تو مہاجرین و انصار کو عزت احترام عطا فرما۔ حدیث نمبر 4561 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام خندق کے دن یہ کلمات کہتے تھے ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کے لیے تا حیات بیعت کی ہے۔ حماد کو شک ہے کہ روایت میں اسلام کی بجائے جہاد کا لفظ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہتے تھے اے اللہ بھلائی تو صرف آخرت کی بھلائی ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔